الشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن القيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سید الآخر. آغایون ہماری گفتگو ہو رہی تھی بے فضولی میں فی سورۃ الاول میں فرمایا کہ اگر کوئی عاقد فضولی ای یبیع للمالک من دون اذن سابق، تو آیا یہ صورت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وفیہ قولان، القول الاول قول مشہور تھا، مشہور نے کہا کہ صحیح. واستدل علیہ بجملۃ ادلہ، ان میں سے پہلی دلیل کیا تھی؟ عمومات و اطلاقات. دوسری دلیل کیا تھی؟ جی قبلہ دوسری دلیل کیا تھی؟ احسن. مصنف کا اعتراض اس دلیل ثانی کے اوپر کیا تھا قبلہ؟ اس دلیل ثانی کے اوپر ما ہوا اعتراض المصنف علی الدلیل الثانی؟ مصنف کا اعتراض نہیں تھا، وہ شہید اول کا اعتراض تھا کہ یہ جو ہے نا صادرہ بالمطلوب ہے. تو مصنف نے کہا جو ہے نا آپ جو کہہ رہے ہیں صادرہ بالمطلوب ہے، وہ صادرہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ ہماری بحث جو تھی وہ شروط میں وہ کتاب ہو چکی ہے. مصنف کا اصلاً اعتراض نہیں تھا. قبلہ سعید قبلہ آصف بھائی آپ بیان کریں. مصنف صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ ایک دلیل مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو صغرا کس کے لیے؟ کبرا کے لیے صغرا بناتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئے دلیل ثالث کیا تھی؟ دلیل ثالث حدیث عروۃ البارقی تھا. مصنف نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی کیا ہے گا اس صورت اول کے اوپر تام نہیں ہے، لیس بھی تام نہیں. پھر آج جو تیسری دلیل چوتھی دلیل ہے دلیل صحیحہ محمد ابن قیس. دقت فرمائیں، ہم عبارت پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد روایت کو پڑھ لیں گے. پھر اس روایات میں کچھ شواہد ہیں کہ یدل علی صحت البیع الفضولی. مصنف فرماتے ہیں واستدل لہو کے ضمیر کس کی طرف؟ لصحت بیع الفضولی ایضاً، جیسا کہ روایت ہے عروۃ البارقی کی طرح. تبعا للشہید، فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے کوئی مستقل دلیل نہیں ہے. کس کے پیروی کرتے ہوئے؟ تبعا للشہید، شہید اول کے اتباع کرتے ہوئے، وہ بھی فی الدروس، کتاب دروس میں. اب فرماتے ہیں واستدل لہو کس کے ذریعے سے؟ بصحیحۃ محمد ابن قیس کے ذریعے سے. اور محمد ابن قیس نے کس سے روایت کی ہے؟ ان ابی جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے. قال امام باقر السلام امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قضا امیر المؤمنین. قضا کا معنی کیا ہے؟ یعنی امیر المؤمنین نے فیصلہ کیا فی ولیدتن ایک ولیدے کے بارے میں. ولیدہ سے مراد کیا ہے؟ جاریہ و کنیز کے بارے میں. باہا، اس ولیدے کو بیجا کس نے؟ ابن سیدہا، یعنی سید کے بیٹے نے اس جاریے کو بیچ دیا. فرماتے ہیں وہ ابوہو سے مراد وہی سید غائب تھا. فاستولدہا الذی اشتراہا، اب آئیں وہ سید کی طرح تھا، وہ جس نے خریدا تھا اس نے فوراً حمل بھی کر دیا، حاملہ بھی ہوا. فولدت منہ، اور مشتری سے بچے بھی. احسنتم. فجاء سیدہا سے مراد سید جاریہ یعنی سید اول جو غائب تھا. فرماتے فخاصم سیدہا الآخر،
کس کے اوپر غصہ کیا؟ سید سالی کے اوپر، مشتری کے اوپر. فقالا بولا یہ اول سید اول نے کہا امام کی خدمت میں ولیدتی باہا ابنی بغیر اذن، میری جو جاریہ تھا وہ میرے بیٹے نے میری اجازت کے بغیر. احسنتم. فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحکم سے مراد فیصلہ اور حکم ان یاخذ ولیدتہا وابنہا، آپ اس جاریے کو اور اس کے بیٹے کو لے لیں. فناشدہ الذی اشتراہا، اب پائیں اس سے مشتری بیچارہ بھی امام کی خدمت میں آیا اور امام سے قسم دی اور منت اور سماجت کی. فقال لہ، پھر امام علیہ السلام نے اس مشتری کے لئے کہا خذ ابنہ الذی باع ولیدتک، آپ اس کے بیٹے کو لے لیں جس نے آپ کو جاریہ بھیجا تھا. یعنی سید اول کے بیٹا جو غائب کی صورت میں، جب سید اول غائب تھا تو جس نے بیچا تھا اس کو لے لیں، اس کو اٹھائیں. حتی ینفذ البیع لک، تاکہ تمہارے لئے بے کی اجازت دے دیں. جی ہاں جی. قال لہ، پھر سید اول نے لہو للمشتری، سید آخر کے لئے کہا ارسل ابنی لا واللہ لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. انہوں نے کہا جب تک میرے بیٹے کو رہا نہ کرے تو تمہارے بیٹے کو میں رہا نہیں کروں گا. فقالا، جب یہ حالت دیکھی تو فقالا فلما رأى ذلك سید الولید اجاز البیع ابنہ، جب یہ حالت دیکھی حالت خراب ہو گئی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بے کی اجازت دی. کون سی بے؟ جو اس کے بیٹے نے معاملہ کیا تھا. اب یہاں تک الحدیث، دقت فرمائے، یہاں تک کیا ہے؟ یہ حدیث اور روایت تھی جو یدل علی صحت بیع فضول. مصنف فرماتے قال فی الدروس وفیہا دلالۃ علی صحت البیع. مصنف فرماتے ہیں شہید اول نے دروس میں یوں فرمایا ہے وفیہا دیر روایتی دلالۃ علی صحت البیع اولا وَأَنَّ الْإِجَازَةَ، وَأَيْضًا یہ روایت جو ہے دلالت کرتی ہے کس بات کے اوپر؟ یہاں اجازت جو ہے اجازت کاشفہ ہے. اب دقت فرمائے گا یہاں پر وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ، صحت البیع یعنی علی حکم بصحت البیع. تو فرماتے ہیں اس کے لئے دو شاہد ہیں. شاہد اول خذ ابنہا والجاریہ. خذ کا معنی کیا ہے؟ تب احسنت. حکم اول خذ ابن حتی ینفذ لکا البیع. یہ لفظ ینفذو کس میں ظہور رکھتا ہے؟ ینفذو بمعنی اجازت میں. تو فرماتے ہیں بیع فضولی یصح باجازت لاحقۃ. تو فرماتے ہیں یہاں اجازت ہے، مالک کی طرف سے اجازت ہے، اس لیے یہ بے صحیح ہے. تو فرماتے ما ہوا الدلیل علیہ؟ تو فرماتے ہیں دلیل یہ ہے اس روایت میں خذ ابنہا والجاریۃ حتی ینفذ لک البیع. تو فرماتے ہیں لفظ ینفذ کس میں ظہور رکھتا ہے؟ کس میں؟ اجازت میں. تو فرماتے ہیں اجازت لاحقہ ہے تو بس یہ بیع فضولی ہے. اور ہم بیع فضولی میں کیا کہا تھا؟ بیع فضولی میں تمام شروط موجود ہے الا کہ اجازت لاحقہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اجازت لاحقہ ہے اور بیع فضولی ہے. یہ دلیل اول جو ہے. اب آئیں اور دوسرا لفظ جو یدل علی صحت البیع الفضولی اجاز لک
ما باع ابنا، یہ اجازت کس میں ظہور رکھتا ہے؟ یقیناً اجازت میں ظہور رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ دو حکمین کے ذریعے سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ بے فضولی ہے۔ وثانیاً اس روایت سے کیا کشف ہوتا ہے؟ اجازت کاشفہ۔ اب اجازت یہاں کاشفہ ہے۔ کون سی اجازت؟ دو اجازت، ینفذ لک ما باع اور ثانیاً اجازہ لک البیع۔ یہ دو کیا ہے گا؟ اجازت کیا ہے گا؟ اجازت کاشفہ ہے نہ کہ ناقلہ۔ اب ما ہوا الشاہد علیہ، اس کے اوپر شاہد کیا ہے؟ آپ ابھی فرماتے ہیں ممکن ہے اجازت ناقلہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ دقت فرمائیں یہاں اجازت کاشفہ ہونے کے اوپر دلیل یہ ہے کہ اگر اجازت ناقلہ ہو تو فضولی کا تصرف کیا تھا؟ احسن، تصرف فی مال الغیر ہے۔ تصرف فی مال غیر کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو پس کیا ہے؟ یہاں اجازت کی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ کیا کسی مال غیر میں تصرف کرنا نعوذ باللہ اگر اجازت ناقلہ ہو تو مشتری کا تصرف کرنا اور اس کے نتیجے میں جو بچے آنا کیا ہے؟ یہ ولد زنا ہوتا اور کیا ہے؟ زنا ہے۔ تو فرماتے ہیں تصرف مال غیر میں کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ حرام میں مبتلا ہوتا ہے، اس طرف سے ولد جو ثمرہ ہے، نما ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ولد زنا ہونا لازم آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں امام علیہ السلام نے یہاں معاملے میں کیا فرمایا؟ اگر ولد زنا ہو تو ابتدا سے کیا ہے؟ اس معاملے کو ختم کر لیتا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں اجازت کاشفہ ہے نہ کہ اجازت ناقلہ۔ اب آئیں وقال فی الدروس وفیہا دلالت علی بیع صحت الفضولی بشاہدین، شاہد اول حتی ینفذ لک البیع، شاہد ثانی اجاز لک البیع۔ وأن وأيضا دلالة فيها أن الإجازة فيها كاشفة۔ ما هو الدلیل علیہ؟ اجازت کاشفہ ہونے کے اوپر کیا شاہد ہے، کیا دلیل ہے؟ تو فرمائے تصرف ہے۔ یہاں تصرف یدل علی ان الإجازة کیا ہے؟ کاشفہ ہے، وإلا ناقلہ ہوتا تو کیا لازم آتا؟ تصرف مال غیر، اور تصرف مال غیر میں جو ہے وتی ہے کیا ہے؟ حرام ہے۔ ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال یا مما يوهن الاستدلال بها فضلا ان يسقطه یا ان يسقطه وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موہینۃ۔ فرماتے ہیں مصنف فرماتے ہیں اگرچہ اس روایات کے اوپر کیا ہے؟ مختلف اس استدلال کے اوپر مختلف اشکالات کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تمام اشکالات کیا ہے؟ موہونہ ہے، الا اشکال واحد ہے، وہ اشکال واحد اس روایت کے اوپر وارد ہو سکتا ہے۔ دقت فرمائے مصنف نے بعض شروحات نے اس تقریباً 5 اشکالات کی طرف، یعنی وہ اشکالات جو موہونہ ہے، مردودہ ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم اشارہ نہیں کر لیتے کیونکہ مصنف نے یہاں اشارہ نہیں فرمایا تو ہم بھی اشارہ نہیں کر لیتے۔ آپ مراجعہ کر لیں، مثال عہدۃ طالب کی طرف انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آئیں اللہ فقط ایک اشکال وارد ہے، وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اجازت ہے، وہ اجازت کیا ہے؟ بعد الرد ہے۔ اپن اجازت بعد الرد ہے، جب اجازت بعد الرد ہو تو وہ اجازت مؤثر نہیں ہے۔ دقت فرمایا گا الاجازت ينقسم على قسمین، اجازت جو ہے کون سی اجازت؟ مالک کی طرف سے جو اجازت ہے وہ علی نوعین۔ الاولی، جب مثال کے طور پر عاقد فضولی نے معاملہ کیا، جب مالک اصلی نے دیکھا تو اس نے فوراً راضی ہوا، تو یہ اس اجازت کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ اجازت جس میں کیا ہے؟ کوئی رد و بدل رد نہیں ہے بلکہ فوراً اجازت دی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ جب عاقد فضولی نے معاملہ کیا تو مولا ناراض ہوا اور کچھ گالیاں بھی دی اور کوشش بھی کی کہ اس معاملے کو فسخ کر لیں، پھر مثال کچھ راہ ہموار نہیں ہوا تو بعد میں اجازت دی۔
تو اب ان دونوں کا جو ہے اثر اور حکم کیا ہے مختلف ہے. اگر اجازت فوراً دے دیں رد نہ ہو تو وہ اجازت مؤثر ہے اور اس کے اوپر کیا ہے اجماع ہے. اگر اجازت ناقلہ ہو تو اس کے کوئی اثرات ہیں. اجازت کاشفہ ہو تو بعد میں بیان کر لیں گے, اس کے کوئی اثرات ہیں. اب اگر اجازت بعد الرد ہو, بیچارہ ہونے کے بعد کیا کیا اجازت دی, تو فرمایا تمام علماء اتفاق ہے کہ اجازت بعد الرد غیر مؤثرۃ لا اثر ولا قیمت فیہا, اس میں کوئی قیمت کوئی اثر نہیں ہے. یعنی کانہ وہ بے کیا ہے, جب اجازت نہیں ہے تو بے بھی باطل ہے. اب آئیں اس روایات میں جو مہم اشکال یہ ہے کہ اجازت کیا ہے بعد الرد ہے. مہم اعتراض اور اس روایات کو دلیلیت سے ضعیف بناتی ہیں وہ کیا ہے وہ چیز کیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ اجازت بعد الرد ہے. اب آئیں ہم مصنف کے خدمت میں بیان کر لیتے ہیں. مصنف ما هو الشاہد علی ان العجازت بعد الرد, فرماتے ہیں کہ فیہ قرائن متعددہ, مختلف قرائن ہیں, تقریباً 4 قرائن بیان کیا ہے. اول اجازت بعد الرد ہونے کے لیے قرینہ اولا یہ ہے کہ فخاصمہ, مخاصمت, جھگڑا کیا. جھگڑا کا معنی کیا ہوتا ہے جھگڑا کا معنی یہ ہوتا ہے وہ معاملے کے اوپر راضی نہیں ہے. اگر معاملے کے اوپر راضی ہوتا تو فخاصمہ. قرینہ ثانی, امام علیہ السلام نے فوراً حکم کیا. جب سید اول مراجعہ کیا اس کی طرف تو امام نے کیا فرمایا, فوراً حکم کیا. یعنی معیناً امام نے فیصلہ فرمایا اپنا جاریہ اور اس کے بیٹے کو لے لیں, جاریہ اور بیٹے کو لینا. یعنی حکم امام بدون تفصیل اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ معاملہ یہاں پر بعد اجازت بعد الرد ہے. وثالثاً مناشدۃ المشتری, مشتری نے امام کے خدمت میں منت و سماجت کی, تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ معاملہ رد ہو چکا ہے. اگر معاملہ رد نہ ہوتا تو منت اور امام کو قسم دینے کی ضرورت نہیں تھی. اب دقت فرمائیں, قرینہ جو رابع ہے وہ ہم عبارت میں بیان کر لیں گے. دقت فرمائے گا. مصنف نے فرمایا کہ مختلف اس کے اوپر, اس استدلال کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ یہ تمام اعتراضات کیا ہے فقط موہونہ ہے, ان کی کوئی قیمت نہیں ہے, ان اشکالات میں کوئی قوت نہیں ہے. فقط ایک اشکال ہے, وہ کیا ہے, الا ظہور الروایتی فی تأثیر الاجازت المسبوقتی بالرد. الا روایات جو ہے اس میں ظہور رکھتا ہے فی تأثیر الاجازتی, اجازت مسبوقہ کا تأثیر کرنا. اب فرماتے تأثیر الاجازتی, اجازت کا مؤثر ہونا. کون سی اجازت؟ المسبوقتی بالرد, اجازت سے پہلے کیا ہے رد ہے. بس مشکل کیا ہے, اشکال فقط یہی ہے کہ اجازت بعد الرد ہے. اب آئیں ما هو الشاہد علی ذالک, کہ اجازت بعد الرد ہے, تو فرماتے ہیں شاہد اول من جہت ظہور المخاصمتی فی ذالک الرد. شاہد ثانی و اطلاق الحکم, و من جہت کے اوپر پہ اطلاق الحکم, حکم امام کا مطلق ہونا بتعیین اخذ الجاریت. امام علیہ السلام نے فوراً کیا فرمایا کہ اخذ الجاریہ, جاریہ کو لے لیں. وابنہا, وانہا کا غلط ہے عبارت ہے, وابنہا جاریہ اور اس کے بیٹے کو لے لیں. فوراً امام نے حکم فرمایا بغیر تفصیل کے من المالک, مالک سے. اب فرماتے ہیں بناءً کس کے لیے قید ہے؟ امام کا فوراً, احسنتم, یعنی فوراً خذ کا حکم کرنا
حکم کا مطلق رکھنا الا انہ لو لم يرد البیع وجب الامام تقیید اخذ بصورت الاختیار الرد. دقت فرمائے گا اگر بیع رد نہ کرتا تو امام کے اوپر واجب تھا. کیا واجب تھا؟ کہ کم از کم سید اول کو پوچھتا اگر راضی ہے تو اجازت دے دے, اگر راضی نہیں ہے تو بے کو رد کر لے. تو کم از کم امام کے اوپر واجب تھا. کیا واجب تھا؟ کہ تعیین الاختیار یا تقیید الاختیار, قید اختیار کے ساتھ کیا ہے رد کو مقید کر لیتا. امام علیہ السلام نے رد کو بدون قید الاختیار کے ذریعے سے حکم فرمایا, تو یہ یدل علی ان الاجازت بعد الرد. وشاہد ثالث ومناشدة المشتری ومن جہت مناشدة المشتری للامام علیہ السلام. مشتری نے کس سے قسم دی؟ مولا علیہ السلام سے. وَإِلْحَاهِ عَلَيْهِ فی علاج افکاک الولد. امام علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے منت و سماجت کی کس حوالے سے ہوا؟ تاکہ میرے بیٹے کو واپس دے دیں, انفکاک کو آزاد کر لیں. وَقَوْلُهُ دقت فرمائیں, وَقَوْلُهُ یہاں پر شاہد ہے, قولہ شاہد ہے ثالث. وَقَوْلُهُ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي, یہ جو قول مشتری جو ہے ظہور رکھتا ہے کس میں آگا؟ الظاہر فی انہ فی ان المالک الاول حبس الولد والجاریہ. حبس الولد یعنی کون سا ولد؟ احسنتم, وہ ولد جو جاریہ سے پیدا ہوا ہے. فرماتے ہیں ولو علی قیمتہ یوم الولادت. یہ دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ اجازت. یہاں اجازت بعد رد ہے. کیوں آقا؟ کیوں؟ چونکہ اگر اجازت ہو تو اجازت کیا ہوتا آقا؟ اجازت ایک کاشفہ ہوتا. اجازت اگر اجازت نہ ہو تو اجازت کیا ہوتا آقا؟ ناقلہ ہوتا. اگر اجازت ناقلہ ہوتا تو اس کے لیے حق تھا کس کا مطالبہ کرنے کا؟ قیمت کا. کس کو حق تھا؟ سید اول کو. زید اول کے لیے حق تھا وہ کس کی قیمت کو؟ اس نما کی قیمت کا مطالبہ کر لیتا. یہاں پر کیا قیمت کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں اجازت بعد رد ہے. دقت فرمائے گا, اگر وہ اجازت دیتا تو کیا ہوتا گا؟ اگر وہ اجازت دیتا تو وہ نما کا جو قیمت ہے اس کا مطالبہ کر لیتا. تو یہاں اجازت نہ دینا اور خود ولد کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اجازت بعد رد ہے. وصلی اللہ علی محمد طیبین.